بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 198 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب الاجارۃ الفاسدہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ کہ مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے کہ عقد اجارہ میں کوئی شرط لگانا، وہ شرط یا تو مقتضی عقد کے موافق ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا، تو ایسی شروط سے عقد اجارہ پر کچھ فرق آئے گا یا نہیں، تو ان سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ مسائل ذکر فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَىٰ أَن يَكْرُبَهَا وَيَزْرَعَهَا أَوْ يَسْقِيَهَا وَيَزْرَعَهَا صَحَّ فَإِنْ شَرَطَ أَن يُسَنِّيَهَا أَوْ يَكْرِيَ أَنْهَارَهَا أَوْ يُسَرْقِنَهَا أَوْ يَزْرَعَهَا بِزَرَاعَةِ أَرْضٍ أُخْرَى لَهُ كإجارة السكنى بالسكنى وإن استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له كراهن إن استأجر رهنا من المرتهن فإن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرع فزرعها ومضى الأجل فله المسمى وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يسم ما يحمل فحمل ما يحمل الناس فنفق لم يزمن وإن بلغ مكة فله المسمى فإن تشاحا قبل الزرع والحمل نقضت الإجارة دفعا للفساد۔ مصنف علیہ الرحمہ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَىٰ أَن يَكْرُبَهَا وَيَزْرَعَهَا أَوْ يَسْقِيَهَا سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل سمجھنے سے پہلے یہ اصل یاد رکھے کہ عقد اجارہ میں اگر مستاجر یا موجر کوئی ایسی شرط لگائے جو مقتضی عقد کے موافق ہو تو ایسی شرط کو شرط صحیح کہتے ہیں، اور اس سے عقد اجارہ کے صحت پر کچھ فرق نہیں آتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زمین کو اجرت پر لے اس شرط پر کہ موجر اس کے ساتھ شرط لگائے کہ مستاجر اس زمین میں ہل چلائے گا اور اس میں کاش کرے گا، یا اس زمین کو سینچے گا، یعنی اس کو پانی دے گا اور اس میں کاش کرے گا، تو اب بھئی زمین کو جب کاش کرنے کے لیے اجارے پر لیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کاشتکاری کے لیے ہل چلانا پڑتا ہے، ٹریکٹر لگانا پڑتا ہے، اسی طرح اس کو پانی دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسی شرائط ہیں کہ جو مقتضی عقد کے موافق ہے، اس سے عقد کی صحت پر کچھ فرق نہیں پڑتا، تو ان شرائط کے باوجود بھی یہ عقد صحیح رہے گا۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا اگر کسی نے زمین اجرت پر لی عَلَىٰ أَن يَكْرُبَهَا اس شرط پر کہ مستاجر اس زمین میں ہل چلائے گا، وَيَزْرَعَهَا اور اس میں کاش کرے گا، أَوْ يَسْقِيَهَا یا اس کو پانی دے گا، سینچے گا، وَيَزْرَعَهَا اور اس میں کاش کرے گا، صحّا تو یہ عقد اجارہ صحیح ہے، اور اس سے ان شرائط سے عقد اجارہ کے صحت پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فَإِن شَرَطَ أَن يُسَنِّيَهَا سنّا یسنی تثنیتاً کا معنی آتا ہے ایک مرتبہ زمین میں ہل چلانے کے بعد دوبارہ ہل چلانا، اور یکری کا معنی آتا ہے نالوں وغیرہ یا نہروں کی کھدائی وغیرہ کرنا۔ فَإِن شَرَطَ أَن يُسَنِّيَهَا صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موجر نے مستاجر سے کہا کہ یہ زمین میں آپ کو اجرت پر دے رہا ہوں، اس میں کاش کرنے کے بعد جب آپ میرے حوالے کریں گے تو ہل چلا کر دیں گے، دوبارہ ہل لگا کر وہ میرے حوالے کرو گے، یا اس میں آپ نے 2 مرتبہ ٹریکٹر چلانا ہے، 1 مرتبہ نہیں، اس شرط پر، یا یہ کہا کہ بھئی میں زمین آپ کو اجارے پر دے رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ اس زمین میں جو نہریں اور جو نالے وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کی کھدائی آپ نے کرنی اور ان کو آپ نے گہرا کرنا ہے،
تو یہ شرائط ایسی ہیں کہ جن کا نفع عقد کے اختتام کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور یہ شرائط مقتضی عقد کے خلاف ہیں، لہذا ان شرائط کے لگانے سے وہ عقد اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ فَإِن شَرَطَ، پس اگر موجر نے مستاجر پر شرط لگائی کہ یثنیھا کہ وہ دوبارہ حل چلا کر دے گا اس کو زمین، او یکریا انہارہا یا اس زمین کے نہرے کو کھدائی کرے گا اور اس کو وسیع کرے گا، او یسرقنہا یا اس میں کھاد ڈال کر دے گا، بے کھاد ڈال کر دے گا، زمین میں کھاد ڈال کر دے گا، او یزرع، تو فرماتے ہیں یہ لا آگے آ رہا ہے، یہ جائز نہیں، او یزرعها بزراعت ارض اخرى، یا وہ اس میں دوسری زمین کی فصل کی کاشتکاری کرے گا، تو یہ تمام شرائط لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ او یزرعها بزراعت ارض اخرى، یا اگر کوئی شخص کسی کو زمین اجرت پر دے اس شرط پر کہ وہ اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین زراعت کے طور پر وہ اس کو دے گا، مثلا زید نے عمر سے کہا میں آپ کو بٹل شہر میں زمین کرایہ پر دیتا ہوں اس شرط پر کہ آپ بٹگرام شہر میں زمین مجھے کرایہ پر دیں گے، تو یہ جائز نہیں۔ آج بھی جواز کی وجہ اس میں یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہاں پر منفعت کو منفعت کا بدل قرار دے دیا، زمین کی منفعت کو زمین کی منفعت کا بدل قرار دے دیا، اور دونوں کا جنس ایک ہوا، اور جب جانبین میں جنس ایک ہو تو تساوی ضروری ہے، اور یہاں پر تساوی ممکن نہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ربا کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگا۔ جس طرح کی کوئی شخص اپنا گھر کسی کو رہائش پر دے دے اس شرط پر کہ وہ مستاجر بھی اس کو اپنا گھر کرایہ پر دے گا، تو یہ جائز نہیں ہوتا رہائش کے لیے، جس طرح وہاں مسئلے تو اسی طرح زراعت کے بھی ہے۔ او یزرعها، یا اسی طرح موجر نے اگر مستاجر کو زمین زراعت پر دی بزراعت ارض اخرى، دوسری زمین کے زراعت کی شرط پر لا، تو یہ تمام صورتیں جائز نہیں ہے۔ کہ اجارت سکنا بے سکنا، جس طرح کی کوئی شخص اپنا گھر رہائش کے لیے دے دے دوسرے گھر کی رہائش کے بدلے میں، یہ جائز نہیں، تو اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ طَعَامٍ بَيْنَهُمَا فلا اجر له کراہن ان استاجر الرہن من المرتہن۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے عزیز طلبہ کہ اگر کوئی شخص کی ایسا، اگر دو آدمی ایسے ہوں کہ ان کے درمیان غلہ وغیرہ یا چاول وغیرہ یا جو ہے گندم وغیرہ مشترک ہے، اب اور دونوں ایک ہی بوری میں بند ہیں، تو اب اگر ایک شریک دوسرے سے کہتا ہے یہ بوری اٹھا کر گھر تک پہنچا دو اور وہاں پر ادا کر لیں گے اور میں آپ کو اپنے حصے کو اجرت دے دوں گا، تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس نے جو بورا اٹھا کر گھر لے کر گیا ہے تو یہ اپنے لیے عامل ہے، اور جو شریک اپنے لیے عامل ہو وہ دوسرے شریک سے اپنے عمل پر اجرت نہیں لے سکتا۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کے راہن مرتہن کے پاس جائے اور کہے جو چیز میں نے آپ کے پاس گروی رکھوائی ہے وہ مجھے دے دو اجرت پر، ویسے تو آپ نہیں دیتے، اجرت پر دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے کی اجرت دوں گا، تو اگر وہ اجرت پر اس کو دے بھی دے تو راہن پر اجرت لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر مرتہن اس کو تملیکی منافع کا جو ہے بنا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ خود اپنے ان منفعات کا تو وہ خود مالک ہے پہلے سے، تو کیسے تملیک پائے جا رہے، تو اس لیے فرماتے وہ جائز نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جائز نہیں۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ، اگر کسی نے شریک کو اجرت پر لیا لِحَمْلِ طَعَامٍ، طعام اٹھانے کے لیے، بینہما، اس حال میں کہ وہ طعام ان دونوں کے درمیان مشترک ہو، فلا اجر لہ، تو اس اٹھانے والے شریک کو اجرت نہیں ملے گی، کراہن، جس طرح کہ راہن استاجر الرہن من المرتہن، راہن مرتہن سے اجرت پر لے لے اور پھر اس پر اجرت لازم نہیں ہوتی۔ فإن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرع فزرعها، اگر کوئی شخص کسی زمین اجرت پر لے لے اور اس میں یہ تذکرہ نہ ہو کہ کیا چیز اس میں زراعت کرے گا یا کیا چیز جو ہے وہ اس میں زراعت کرے گا، یعنی زراعت کرنے کا یا کیا چیز اس میں زراعت کرے گا اس کا تذکرہ نہ کیا، معقود علیہ مجہول لہا، تو فرماتے ہیں عقد اجارہ تو فاسد ہونا چاہیے، لیکن اگر اس نے اس میں کوئی چیز
کاش کر لی اور وقت مقرر ہوا تو اس مستاجر پر اجرت مسمى لازم آئے گا، اور یہ عقد اجارہ جو ہے بوجہ انتہاءً عقد صحیح ہونے کے اور معقود علیہ معلوم ہونے کے عقد اب صحیح ہو جائے گا۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا، کسی نے زمین اجرت پر لی، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يَزْرَعُهَا، اور اس نے ذکر نہیں کیا کہ وہ مستاجر اس میں زراعت کرے گا، او أَيُّ شَيْءٍ يَزْرَعُ، یا اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کیا چیز اس میں زراعت کرے گا، فَزَرَعَهَا، اور اس نے میں زراعت کر لی، وَمَضَى الْأَجَلُ، اور مدت پوری ہوگی، فَلَهُ الْمُسَمَّى، تو موجر کے لیے اجرت مسمى لازم ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا إِلَى مَكَّةَ، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے گھوڑا وغیرہ کرایہ پر لے لے، مکہ تک بھی اس کو لے جانا ہے، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ، اور وہ تذکرہ نہ کرے کہ کیا چیز وہ اس پر لاد کر لے جائے گا، فَحَمِلَ مَا يَحْمِلُ النَّاسِ، پھر اس کے بعد وہ اس پر وہی چیز لاد کر لے جائے جو عام طور پر لوگ گھوڑوں وغیرہ پر لاتے ہیں، فَنَفَقَ، اور وہ گھوڑا اس کے لادنے سے ہلاک ہو جائے تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِنْ بَلَغَ مَكَّةَ، اگر وہ صحیح سالم مکہ پہنچ گئے وہ چیز لے جا کر، فَلَهُ الْمُسَمَّى، تو موجر کے لیے لازم ہوگا۔ ضامن کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ مستاجر کے ہاتھ میں موجر کی جو چیز ہوتی ہے بطور اجرت کی وہ امانت ہوتی ہے اور امین پر ضمان لازم نہیں آتا۔ اگر مکہ پہنچ گیا تو عقد اجارہ فاسد تھا، اب صحیح ہو گیا، اس لیے اس پر جو ہے اجرت مسمى لازم ہوگا۔ فَإِن تَشَاحَ قَبْلَ الزَّرْعِ، ہاں تشاح یا تشاح کہ دونوں کا باہم جھگڑنا، اگر یہ موجر اور مستاجر اب دونوں باہم جھگڑا کرے اور اپنا جھگڑا لے جائیں قبل زراعت اور قبل الحمل، قاضی کی عدالت میں لے جائے، تو فرماتے ہیں یہ عقد اجارہ فاسد ہو جائے گا اور اس کو ہم ختم کر لیں گے فساد کو ختم کرنے کی وجہ سے۔ تو فرماتے فَإِن تَشَاحَ، اگر یہ دونوں اپنا کیس لے کر چلے گئے قبل الزرع، زمین میں زراعت سے پہلے، والحمل، اور اس گھوڑے پر بوجھ لادنے سے پہلے، نقضت الاجارہ، تو اجارہ ٹوٹ جائے گا، دفعا الفساد، فساد کو ختم کرنے کی وجہ سے۔ جو فساد ان کے درمیان آیا تھا اس فساد کو ختم کرنے کی وجہ سے، جو عقد اجارہ میں معقود علیہ کی مجہول ہونے کی وجہ سے جو فساد آیا تھا اور اس عقد اجارہ فاسد ہوا تھا، اس عقد اجارہ کے فساد کو ختم کرنے کے لیے یہ اجارہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کی سبق کا اختتام ہوا۔ آپ اس حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔